الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا انیس الغریبین۔ اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک بار پھر محبت کے ساتھ ہم آواز ہو کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ محرم الحرام 1442 کا آغاز ہو چکا ہے اور کربلا والوں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ ساغر صدیقی مرحوم نے کیا عجب تعریف کی ہے اہل بیت اطہار کی۔ ساغر صدیقی نے لکھا کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور خون بطول ہے۔ کیا عظمت بیاں ہو سبط رسول کی، کیا عظمت بیاں ہو سبط رسول کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں کو طول ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا عظمت بیاں ہو سبط رسول کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں کو طول ہے، اور جھکنا یزید فاسق و فاجر کے سامنے، جھکنا یزید فاسق و فاجر کے سامنے، جھکنا یزید فاسق و فاجر کے سامنے
یہ توہین بندگی ہے، شکست اصول ہے۔ جھکنا یزید فاسق و فاجر کے سامنے توہین بندگی ہے، شکست اصول ہے، اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، یہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ یہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ کہو نا، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، اور آتی ہے بار بار مدینہ سے یہ صدا، آتی ہے بار بار مدینے سے یہ صدا، ساغر تیرا سلام ہم کو قبول ہے۔ یہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، جھکنا یزید فاسق و فاجر کے سامنے توہین بندگی ہے، شکست اصول ہے۔ یہ شان ہے نواس رسول کی، نور دیدہ نگاہ بطول کی، سید الشہداء کی، حضرت سرکار امام حسین علیہ السلام کی۔ 2018 میں بھی ایک الیکشن ہوا تھا، اور 2020 میں بھی ایک الیکشن ہوا ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو دن گزر رہے ہیں، اور ایک مہینہ بھر سے گزر رہا ہے، مہینہ سوا ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے، ایک الیکشن 2020 میں بھی ہوا ہے۔ وہ جو 18 میں ہوا تھا وہ سیاست کا الیکشن تھا، اور 2020 کا الیکشن اہل بیت کی محبت کا الیکشن۔ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں تھا، مسئلہ شیعہ اور اہل سنت کا نہیں ہے، مسئلہ اہل بیت اطہار کی محبت کا ہے۔ الیکشن تو اہل بیت اطہار کی محبت کا ہوا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کون کون گستاخانے اور بغض رکھنے والے اور گستاخانے اہل بیت کے ساتھ جاتا ہے، اور کون کون سادات کے ساتھ اور نبی پاک کی بیٹی کے ساتھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ گستاخ ٹولہ اہل سنت و جماعت کا بھیس بدل کر ہماری صفوں میں یہ ٹولہ گھس آیا ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی بارگاہ میں گستاخی اور خطا کرتے ہوئے انہیں خطا پر کہا، اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب اور عقیدہ نہیں ہے۔ اچھی طرح یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے، اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بیان فرمایا۔ اچھی طرح اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے، اہل سنت و جماعت کا ایمان، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ ہے جو حضرت سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بیان کیا، اور فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ 1200 سال سے یہ شعر، کم و بیش 1000 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، یہ شعر اس قدر پذیرائی رکھتا ہے اور مقبولیت اور قبولیت کا شرف ملا اسے، وہ اس لیے کہ حضرت خواجہ صاحب نے جو شعر لکھا ہے اس میں اپنے عقل اور اپنے جذبات اور اپنے ایمان کی انتہا کر دی ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ چاروں سطروں میں 4 لائنیں ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ چاروں سطروں میں امام حسین کا ذکر تو کیا ہے،
جس لائن میں حسین کا نام لکھا ہے اس میں یزید کا نام نہیں لکھا ہے۔ جس سطر میں امام کا نام آیا ہے، حسین آیا ہے، اس لائن میں، اس سطر میں یزید کو نہیں رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ جو امام حسین والی لائن ہے وہ اور ہے، جو یزیدیت کی لائن ہے وہ اور ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، اور جس لائن میں یزید کا نام آیا ہے اس پوری سطر میں حسین کا نام نہیں آیا۔ اب آپ جا کے کہیں لکھا ہوا شعر دیکھیے گا اور پھر میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ سرداد، سر دے دیا، سر کٹوا دیا، نداد دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر کٹا دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ خارجی اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دین کی بنیاد تو محمد رسول اللہ ہے، حسین تو نہیں ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ گروہ ہے جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے اور عداوت رکھنے والے ہیں۔ لیکن کیا وہ بھول گئے ہیں؟ کیا انہیں آقا دو عالم کی حدیث یاد نہیں ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا، وہ دین کو پھر نئے سرے سے تازہ کرے گا۔ کیا یہ حدیث انہیں یاد نہیں ہے؟ تو ہم امت میں سے کوئی بھی فرد دین کو زندہ کر سکتا ہے، دین کو تازہ کر سکتا ہے، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے اگر دین کا کوئی فرد مجدد بن کے دین کو زندہ کر سکتا ہے تو نواسہ رسول جو نبی پاک کے دوش کا سوار ہے وہ بھی حسین زندہ کر سکتا ہے دین۔ یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ ایک بار پھر کہو یزیدیت پہ مردہ باد، ایک بار پھر کہہ دیجیے اللہ اکبر۔ زندہ رہو، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے سب زندہ و سلامت رہیں۔ امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایسے مسئلے حل کر دیے ہیں اس شعر میں، میں آگے چل کر آپ کو بتلاتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز اگر مالک نے زندگی اور توفیق بخشی۔ لیکن یہ بات پہلے پوری ہو جائے جو میں شروع کر رہا تھا، جو وہ یہ ہے کہ یہ یزیدی ٹولہ جہاں میں نے گفتگو ختم کی تھی اس کا نام ہے فضل چشتی، مولوی فضل چشتی۔ تو نام وہ چشتی لکھتا ہے اپنا، اور یہ لوگ سوائے مشہور ہونے کے کوئی ان کا اور مقصد نہیں ہوتا، صرف مشہور ہونا چاہتے ہیں، صرف لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بدنامی میں اسے نام ہونا چاہیے۔ وہ خبیث تقریر کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اور معروف ہے اس کا کلپ یوٹیوب پہ، وہ کہتا ہے یہ کمبخت، یہ خبیث کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی اور اہل بیت نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی۔ استغفر اللہ۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے کربلا میں امام حسین تو کہہ رہے تھے یزید کی فوج کو کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو، میں بیعت کو تیار ہوں۔ کہو نا استغفر اللہ۔ یہ لعنت ڈال دیا کرو ایک بار، دشمنان اہل بیت پہ لعنت ڈال دیا کرو۔ اچھی طرح میں آپ کو یہ بات پچھلے جمعے بتلا رہا تھا شاید کہ قرآن مجید کہ جس جگہ پر یہ آیت ہے نا کہ نبی پاک پہ درود، نبی پاک کی آل پہ درود و سلام، بالکل اس سے اگلی آیت ہے کہ جس طرح محمد و آل محمد پہ درود پڑھا جاتا ہے اسی طرح فرمایا گیا ہے جو اللہ رسول کو اذیت دیتا ہے ان پہ لعنت بھی ڈالی جاتی ہے۔ جیسا حکم درود پڑھنے کا ہے ویسا ہی لعنت ڈالنے کا بھی ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھیے گا اللہ صرف درود پڑھنے میں ہی شریک نہیں ہے،
لعنہم اللہ فی الدنیا. لوگ کہتے ہیں اللہ صرف درود بھیجتا ہے، نہیں نہیں، لعنت بھی بھیجتا ہے. مردہ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ان پہ اللہ کی لعنت دنیا میں بھی آخرت میں بھی. معلوم یہ ہوا کہ جس طرح اللہ اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہے، اسی طرح اپنے حبیب کے گستاخوں پہ لعنت بھی ڈالتا ہے. اور یاد رکھیے گا، وہ مولوی فضل چشتی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کہا مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو، میں بیعت کے لیے تیار ہوں. یہ کم بخت، یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ فضل چشتی بیان نہیں کرتا، معین الدین چشتی بیان فرماتے ہیں. اور وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سر داد نہ داد دستی در دست یزید، کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اور اب میں آپ کو ڈائریکٹ اسی جگہ سے بغیر ادھر ادھر سیدھا میں آپ کو مدینے میں اس رات پہ لیے چلتا ہوں جس رات مدینہ کے گورنر کو یزید کا خط ملا تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت طلب کرو. اور یہ 26-27 رجب کی رات تھی. 26-27 رجب کی رات تھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ شریف میں ہیں. آپ کے خاندان کے لوگ بھی مدینہ شریف میں تھے. اور مدینہ کا گورنر کون تھا؟ ولید بن عقبہ. اور اچھی طرح آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ولید بن عقبہ یہ اسی عقبہ کا بیٹا تھا کہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں سے قتل کروا دیا تھا. بہت سارے لوگوں کو تو فدیہ لے کے چھوڑ دیا، اور کسی کو پڑھائی لکھائی سکھا کے چھوڑ دیا، اور کسی کو تالیف قلب کے طور پر چھوڑ دیا. لیکن عقبہ وہ تھا کہ جسے میری سرکار نے کہا نہیں اسے نہیں چھوڑنا، قتل کر دو اسے. اور واقعتاً جسے قتل کر دیا گیا تھا یہ اس کا بیٹا تھا، اور جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا. اندازہ کر سکتے ہو اس وقت حکومت کیسے ہاتھوں میں تھی، کس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ چکی تھی اس وقت. ولید نے بلایا حضرت امام عالی مقام کو، پیغام بھیجا کہ میرے پاس آئیے، مجھے خط ملا ہے. تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو ساتھ لیا اور کہا کہ میں یزید کے پاس دارالامارت میں جا رہا ہوں، اور اتنی دیر تک میں اگر واپس نہ آیا تو تمہیں چاہیے کہ تم دارالامارہ پہ حملہ کرو، اور اگر میں آ گیا تو ٹھیک ہے. اب وہ سب دوست باہر تھے. ولید نے امام علی مقام کو سامنے بٹھایا اور یزید کا لکھا ہوا خط سامنے رکھ دیا. یہ پڑھ لیجئے. امام پاک نے خط لکھا کہ حسین سے میری بیعت لو، اگر حسین میری بیعت نہیں کرتا تو اس کی گردن سر کاٹ کر میرے پاس شام دمشق بھیج دو. ولید نے خط پیش کیا، جناب یہ خط ہے، جو حکم آپ دیتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں. امام پاک نے فرمایا میری طرف سے انکار ہے. یہ جو کہا تھا نا میری طرف سے نہیں، یہ جو لفظ نہیں ہے میری طرف سے نہیں، اسے کہتے ہیں لا. لا بس یاد رکھیے گا، وہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا نا سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ، یہ وہی لا تھی. اس وقت دین کی بنیادوں کو اس طرح منہدم کر دیا تھا کہ امام حسین نے لا کے ساتھ پھر سے آغاز فرما دیا. آپ سوئے ہوئے ہو، شاید آپ غور نہیں فرما رہے میرے الفاظ پہ. لا کے ساتھ، اس نہیں کے ساتھ امام علی مقام نے دین کی سرحدوں کو پھر سے اور دین کی بنیادوں کو پھر سے اٹھانا شروع کیا. اور اگلا جملہ کہا لا نہیں، اور ساتھ ہی کہا یزید سے کہنا
لکھ دو یزید کو میری طرف سے، اسے کہو میری طرح کے، میرے جیسے تیرے جیسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا کہیے ایک بار سن، یہ نہیں کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا، نہیں، میرے جیسے۔ زندہ زندہ مردہ۔ کہا میرے جیسے تیرے جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ امام نے بتلا دیا کہ میں ہوں، میرا باپ ہو، میرا بھائی ہو، یا میرے آنے والے بیٹے ہو، اور قیامت تک جو میرے جیسا ہوگا میرے جیسے تیرے جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یزید نے، ولید بن عقبہ نے قرآن مجید منگوایا اور کھول کے امام پاک کے آگے رکھ دیا، اور یہ آیت کون سی تھی؟ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، و اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے حاکم وقت ہو، و اولی الامر منکم۔ الفاظ آپ نے یہ سنے ہیں نا، قرآن مجید کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر غور سے یا ایھا الذین، کہیے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ایمان والو یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھیے گا، حکم کن کے لیے ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہو، جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ ایمان والو، آپ کہاں؟ اے ایمان والو جو تم میں سے صاحب امر ہو، ان کی اطاعت کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت سامنے رکھی، قرآن کی آیت ولید نے پڑھ، اس نے کہا اے امام، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہو، صاحب حکم ہو، ان کی اطاعت کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے، آپ کو اطاعت کرنی چاہیے، آپ کو بیعت کر لینا چاہیے۔ حضرت امام علی مقام نے قرآن مجید کو بند کیا اور مسکرا کے فرمایا، تم نے قرآن کو صرف پڑھا ہے، ہمارے گھر میں اترا ہے۔ زندہ باد، مردہ باد۔ آپ نے فرمایا تم نے صرف قرآن مجید کو پڑھا ہے، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں یہ قرآن اترا ہے۔ اور اگر آپ سوئے ہوئے نہ ہوں تو ایک اور جملہ کہوں، کہا اچھی طرح یہ بات سن لے، جب یہ قرآن میرے نانا جان کے سینے کے اندر اتر رہا تھا، اس وقت سینے کے اوپر میں پرورش پایا کرتا تھا۔ تم نے قرآن پاک کی آیت تو کھول کے میرے سامنے رکھ دی ہے، لیکن اللہ کے فرمان کو سمجھا نہیں ہے۔ ولید نے کہا جی آپ مجھے سمجھا دیجئے، آپ کیا کہنا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم ایمان والوں کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو، اب یہ آگے جتنی بات چلے گی وہ ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو تم میں سے ہو، یعنی جو ایمان والوں میں سے ہو۔ آپ نے کہا میں بیعت بعد میں کروں گا، تو پہلے یزید کا ایمان تو ثابت کر۔ یزید کا ایمان تو ثابت کرو پہلے۔ اب ولید ہکا بکا، اس کے تو علم میں نہیں تھا کہ میری شامت یوں آئے گی، اور امام پاک نے فوراً اگلا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اچھی طرح سن، قرآن مجید
میں یہ حکم 3 ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، حاکم وقت کی اطاعت کرو، لیکن لفظ اطاعت 2 ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یزید کی آنکھیں کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کان کھڑے کر کے سوچنے لگا کہ حسین پاک کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے کہا اچھی طرح یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، آگے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کے ساتھ بھی لفظ اطاعت ہے، رسول کے ساتھ بھی لفظ اطاعت ہے، حاکم وقت کے ساتھ اطاعت نہیں ہے، بلکہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی جو اطاعت رسول کی ہے اس کے ساتھ حاکم وقت کو ملا دیا، الگ سے اطیعوا کا لفظ نہیں لکھا۔ کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے اللہ کی اطاعت بھی اپنی ہے، رسول کی اطاعت بھی اپنی ہے، حاکم وقت کی اطاعت اپنی نہیں ہے۔ اگر وہ رسول کی اطاعت میں ہے تو اس کی اطاعت ہے۔ زندہ رہو، زندہ باد، زندہ باد۔ قرآن پاک کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ساری ہلادنی زبان سے بولنا ہے تو کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آگے یہ نہیں کہا واطیعوا اولی الامر، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واطیعوا اولی الامر، اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، نہیں، اولی الامر کے ساتھ جہاں حاکم وقت کا ذکر تھا وہاں الگ اطیعوا نہیں لکھا، بلکہ رسول پاک کی جو اطاعت تھی نا واطیعوا الرسول، اسی میں واو کے ساتھ، جیسے قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، نور اور کتاب یعنی وا کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی وا کے ساتھ حاکم وقت کو رسول کی اطاعت میں جمع کیا، فرمایا اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ کب؟ تب جب وہ رسول کی اطاعت میں ہوگا۔ تو یزید کو میرے نانا کی اطاعت میں دکھا دے، میں بیعت کر لیتا ہوں۔ اب وہ ولید بھلا یزید جیسے کم بخت خبیث کو نبی پاک کی اطاعت میں کیسے دکھا سکتا تھا؟ جو زندگی بھر کا شرابی، زانی، جوا کھیلنے والا اور بندروں کے ساتھ سارا دن کھیلنے والا تھا، وہ بھلا ولید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اسے کہاں دکھا سکتا تھا؟ امام پاک نے قرآن پاک اس کے حوالے کیا، قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر اس کے حوالے کی۔ ایک نکتہ اور بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو بتلاؤں گا۔ ایک جملہ یہاں پر اور بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے مالک نے زندگی بخشی تو پھر بتلاؤں گا، وہاں لطف زیادہ آئے گا، اس واقعے کے ساتھ اس کے لطف زیادہ آئے گا۔ امام پاک علی مقام نے اس کے حوالے کیا، خود باہر تشریف لائے، بنی ہاشم کے لوگ باہر تھے، آپ تشریف لائے اور بنی ہاشم کے لوگوں کو گھر میں چھوڑا، اور حضرت امام علی مقام خود اپنی بہن حضرت سیدہ زینب الکبریٰ حضرت سیدہ زینب کے گھر میں تشریف لائے، اور اس وقت امام پاک کا دل انتہائی پریشان حال تھا، چہرہ اترا ہوا تھا، اور جب بہن نے بھائی کو آتے ہوئے اس طرح دیکھا تو ظاہر ہے وہ ان کی بہن تھی اور چھوٹی بہن تھی، سخت غمزدہ ہوئیں، بہن کو ساتھ لیا اور اپنے نانا جان کے روزے پر آئے، نانا جان کے دربار اقدس میں آئے، نانا جان کو سلام کیا، وہ سلام کس شان کے ساتھ کیا یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا۔ ساتھ لیا اپنی بہن کو، گھر تشریف لائے اور گھر والوں سے کہا کہ سامان سفر باندھو، رخت سفر باندھو، تو گھر والوں نے کہا 1-2-4 دن ٹھہر کے بھی جا سکتے ہیں۔ امام پاک نے فرمایا نہیں، آج ہی جانا ہے۔ اب یہ تو بہت بعد میں ہمیں پتہ چلا نا کہ اس رات ہی آخر امام پاک نے کیوں کہہ دیا تھا نہیں آج ہی جانا ہے، اس لیے کہ یہ وہ رات تھی جس رات
حسین پاک کے نانا جان رسول اللہ معراج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں چلے تھے۔ امام پاک نے فرمایا نہیں کل نہیں جانا، آج ہی جانا ہے، تاکہ قیامت تک امت کو پتہ چل جائے نانا کو بھی معراج ہوئی تھی، نواسے کو بھی معراج ہوئی تھی۔ نانا کو معراج ہوئی، وہ فرش سے عرش کو چلا۔ نواسے کو معراج ہوئی، وہ مدینے سے کربلا کو چلا۔ نانا کو معراج ہوئی، اس نے عرش کو معلیٰ کر دیا۔ نواسے کو معراج ہوئی، اس نے کربلا کو معلیٰ کر دیا۔ اسی رات رخت سفر باندھا اور حضرت امام علی مقام گھر سے چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ ان کے نانا جان لگتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ امام حسین علیہ السلام کے رشتے میں نانا جان لگتے تھے۔ وہ سمجھانے کے لیے آئے اور کہا اے امام حسین آپ نہ جائیے، آپ یہیں رہیے، آپ کو مدینہ شریف میں رہیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے۔ لیکن امام پاک نے کہا نہیں اے حضرت عبداللہ ابن عباس آپ مجھے مت روکیے، مجھے جانا پڑے گا، مجھے جانا چاہیے، میں ضرور چلا جاؤں گا۔ پھر عبداللہ ابن زبیر تشریف لائے سمجھانے کے لیے، یہ بھی رشتہ دار تھے ان کے، سمجھا رہے تھے نہیں آپ مدینے میں رہیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے، کوفے کی طرف سفر نہ کیجئے، مکہ کی طرف سفر نہ کیجئے، یہ سفر آپ کے لیے حفاظت، آپ محفوظ نہیں رہیں گے، آپ مدینے میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ لیکن امام پاک نے فرمایا بات میری حفاظت کی نہیں ہے، اب بات میری حفاظت کی نہیں ہے، اب بات اس دین کی حفاظت کی آ گئی ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کا دین اور جس کا وارث میرے نانا تھے۔ اب اس دین کی حفاظت کی بات آ چکی ہے، مجھے جانا چاہیے۔ امام پاک تیار ہو رہے تھے، بیویاں تیار ہو رہی تھی، رخت سفر باندھا جا رہا تھا، سامان سفر باندھا جا رہا تھا۔ اور جب سارے گھر والے جب تیار ہوئے گھر سے نکلنے کے لیے تو یکدم امام پاک نے آواز دے کے ایک صاحبزادی سے کہا او میری بیٹی تو یہیں رہ مدینے میں۔ اس صاحبزادی کا نام تھا حضرت سیدہ سغرا، ان کا نام تھا حضرت بی بی سیدہ سغرا، یہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ اے میری بیٹی آپ کو مدینے میں ہی رہنا ہے۔ اب گھر والے اور زیادہ پریشان ہوئے، یہ ہم خواتین تو سب ساتھ جا رہی ہیں، بیٹے سب ساتھ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 6 ماہ کا چھوٹا سا مہینے بھر کا، 6 ماہ کا نہیں بلکہ صرف مہینے سوا مہینے کا بچہ ابھی وہ بھی ساتھ جا رہا ہے۔ اور امام پاک اپنی صاحبزادی بی بی سغرا سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے مدینے میں ہی رہنا ہے۔ ابا جان میں آپ کے بغیر یہاں مدینے میں کیسے رہوں گی؟ بیٹے تیرا بھائی اکبر آئے گا لینے تجھے، آپ یہیں رہو۔ اور بی بی سغرا رک گئی، میں نہیں جاتی، لیکن بابا جان کیا آپ مجھے بتلائیں گے کہ آخر مجھے تنہا مدینے میں چھوڑ کر جانے میں کوئی راز؟ اس وقت امام نے بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا اس لیے کہ تیری صورت، تیری شکل، تیرا چہرہ میری ماں فاطمہ الزہرا سے ملتا ہے، تیری صورت میری ماں فاطمہ الزہرا سے ملتی ہے، تیرا چہرہ میری امی جان بی بی فاطمہ الزہرا سے ملتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی صورت کو بازاروں میں پھرایا جائے، تو مدینے میں ہی رہو۔ تو حضرت سیدہ سغرا سلام اللہ علیہا وہ مدینے میں رہ گئی، اور جلدی سے انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت امام شہزادہ علی اصغر جو 1 سوا مہینے کا بچہ تھا، 1.5 ماہ کا بچہ تھا، اسے پکڑا اور اپنی گود میں پکڑ لیا، سینے سے لگا لیا۔ ابا جان اس میں چند لمحوں کے لیے تو اپنے ساتھ لگا سکتی ہوں، اپنے پاس رکھ سکتی ہوں، تھوڑی دیر پیار تو کر سکتی ہوں، جب تک قافلہ روانہ نہیں ہوتا، جب تک آپ چلے نہیں جاتے، اسے تو میں اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ شہزادہ
علی اصغر کو بی بی سغرا نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پیار کر رہی تھی۔ ادھر قافلہ تیار ہو رہا تھا، خواتین کو مخدرات عصمت کو ان کے ہودج میں سوار کیا گیا، ان کی اونٹنیوں پہ سوار کیا گیا، اس کو اوپر ایک ڈولی سی رکھی جاتی تھی با پردہ، اسے اردو میں اماری بھی کہتے ہیں، ہودج بھی کہتے ہیں، اماریوں میں سوار کیا گیا۔ خواتین کو مخدرات عصمت کو، خواتین کو پوری عزت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، اور سب مدینے والے الوداع کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا اور امام پاک کا قافلہ چلنے کے لیے روانہ ہو رہا تھا، تیار ہو رہا تھا، اور آخر میں حضرت امام علی مقام کی اہلیہ ام رباب اپنی سواری پہ سوار ہوئیں اور آواز دے کے کہا، سغرا لا میرا شہزادہ پکڑا مجھے۔ اب جو ہاتھ آگے کیے اور انہوں نے شہزادے کو پکڑانا چاہا، اور وہ ایک 1.5 ماہ کا بچہ ہے، وہ اپنی بہن بی بی سغرا کے ساتھ اس طرح چمٹا ہوا ہے کہ وہ اسے چھوڑ نہیں رہا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ بچے ہمارے اہل بیت اطہار اور نبی پاک کے گھرانے کے بچے ہمارے بچوں کی طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ میں اگر اپنے مضمون سے باہر نہ چلا جاؤں تو میں آپ کو بتلاؤں، جس صبح حضرت مولا علی شیر خدا شہید ہونے کے لیے، جس صبح وہ شہید ہوئے فجر کی نماز میں حملہ کیا گیا ان پہ، نماز میں سجدے کی حالت میں، جب گھر سے نکلنے لگے تو مولا علی کے گھر میں بطخیں تھیں، وہ آگے بطخیں رستہ روکنے لگی اور چیخنے چلانے لگی، تو گھر والوں نے بطخوں کو روکا، سائیڈ پہ کیا، تو حضرت امام علی مولا علی شیر خدا نے کہا نہیں، چیخنے دو انہیں، نہ پکڑو بطخوں کو۔ تو گھر والوں نے کہا یا علی یہ بطخیں کیا کہہ رہی ہیں؟ تو مولا علی شیر خدا نے کہا یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ بطخیں مجھے کہہ رہی ہیں علی جس راہ پہ تو چل رہا ہے یہ زندگی کی راہ نہیں ہے، شہادت کی راہ ہے۔ گویا بطخوں کو بھی، اس گھر کی بطخوں کو بھی علم ہو گیا علی جس راہ پہ جا رہا ہے یہ زندگی کی راہ نہیں ہے، شہادت کی راہ ہے۔ جس گھر کی بطخوں کے علم کا عالم یہ ہے۔ تو ان کے بچے، ان کے شہزادے، میرا خیال ہے میں آپ کو یہیں روک کے رکھتا ہوں ایک لمحے کے لیے، اور یہ بات آپ تک پہنچا دوں کہ یہ امام برحق کا قول ہے، حضرت امام علی رضا 8ویں امام کا قول ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس اور مساجد اور اسکول اور مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے ہو؟ تو امام نے کہا تھا ہمارے بچے یہاں آ کر نہیں پڑھتے، وہ علم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی علم کے ساتھ پیدا ہونے کا معنی کیا ہے؟ امام پاک نے فرمایا ان کی فطرت میں علم ہوتا ہے، وہ اپنی فطرت میں علم لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سائل نے کہا میں اب بھی آپ کی بات نہیں سمجھا، فطرت میں علم لے کر آنا یہ کیا ہے؟ تو امام پاک نے مثال دیتے ہوئے کہا، آپ نے کہا کیا تم نے کوئی مرغی کے نیچے رکھے ہوئے انڈوں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر 8-10 انڈے مرغی کے رکھو، 2-3 بطخ کے انڈے بھی رکھ دیجئے، ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک سائز کے ہوتے ہیں، ایک طرح کے ہوتے ہیں، اور مرغی ان تمام انڈوں سے بچوں کو نکالتی ہے 20 22 24 جتنے دن بھی ہو، 18 دن کے بعد جب نکالتی ہے تو جو مرغی کے انڈے ہوں ان سے مرغی کے چوزے نکلتے ہیں، جو بطخ کے انڈے ہوں ان میں سے بطخ کے بچے نکلتے ہیں، اور مرغی سب بچوں کو دانہ چگنے کے لیے جوہر کے کنارے لے کے جاتی ہے، چھپڑ پانی تالاب کے کنارے لے کے جاتی ہے، اور مرغی کے بچے تو تالاب کے کنارے پر رہتے ہیں، لیکن بطخ کے بچے جو آج ہی نکلے تھے وہ پانی میں تیرنے لگتے ہیں۔ یہ بطخ کے بچوں کو تیرنا کس نے سکھایا؟ ان کی تو ماں بھی ساتھ نہیں ہے، وہ تو بطخ اوپر بھی نہیں انڈوں کے بیٹھی، انہیں ایک دن کے بچوں کو سکھایا کس نے؟ اب وہ خاموش۔ امام نے کہا اچھی طرح سن لے، بطخ کے بچے جس طرح تیرنا فطرت میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی علم لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے ان 12 امام جو گزرے ہیں، کہا ہمارے بچوں کو وہ اپنی فطرت میں علم اللہ کی بارگاہ سے لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہ باب مدینۃ العلم کے بیٹے ہیں۔ تو اب اندازہ کیجئے جب 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں امام کے علم کا عالم یہ ہے
تو شہزادہ علی اصغر کے علم کا عالم، وہ اپنی بہن حضرت سیدہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، وہ چھوڑ نہیں رہا تھا، وہ بہن کو چھوڑ نہیں رہا تھا، اس کی ماں نے ہاتھ آگے بڑھائے، بچہ چھوڑ نہیں رہا تھا، حضرت سیدہ زینب نے لینے کی کوشش کی، وہ چھوڑ نہیں رہا تھا، سیدہ سکینہ جو 5 سال کی بچی ساتھ جا رہی تھی اس نے لینا چاہا، وہ بچہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ دور سے امام نے دیکھا یہ بچہ کسی کی بات نہیں مان رہا ہے یا کسی کے پاس نہیں آ رہا، ابھی مہینے 1.5 مہینے کا بچہ ہے اور کسی کے پاس آ نہیں رہا ہے اور اپنی بہن صغریٰ کے ساتھ یہ لپٹا ہوا ہے۔ امام نے کہا میں اس سے بات کرتا ہوں، اور آگے بڑھ کر حضرت امام شہزادی علی اصغر کے کان میں ایک جملہ کہا، بس امام حسین کا ایک جملہ کہنے کی دیر تھی کہ علی اصغر نے دونوں ہاتھ کھول دیے، اپنی امی کے پاس آ گیا۔ حضرت سیدہ زینب رو پڑی اور رو کے کہتی ہیں ابا جان صرف اتنا بتلا دیجئے آپ نے اس کے کان میں کہا کیا ہے؟ امام نے کہا میں نے صرف اتنا کہا تھا علی اصغر اگر تو ساتھ نہ گیا تو میرے 72 پورے نہیں ہوں گے۔ ایک طرف یہ جانے والے تھے، ظاہر ہے یہ آنسوؤں کی برسات کے ساتھ جا رہے تھے، ایک طرف شہزادہ حضرت عباس تھے وہ روک رہے تھے، عبداللہ ابن عباس روک رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود روک رہے تھے، عبداللہ ابن زبیر روک رہے تھے، صحابہ کرام روک رہے تھے، تابعین روک رہے تھے آپ نہ جائیے، لیکن امام علی مقام یہ کہہ کر اپنے قافلے کو روانہ ہو گئے کہ نہیں مجھے روکنے والوں تو تمہاری محبت کا شکریہ، تمہارے پیار کا شکریہ، تمہارے الوداع کرنے کا شکریہ، لیکن اچھی طرح سن لو تم مجھے روک رہے ہو لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر، پھر سنو مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی شان جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ اور آخری جملہ جس پر میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ العزیز اتوار کے دن 10 محرم کو بالتفصیل امام پاک کی شہادت بھی بیان کریں گے اور اسی قافلے کا احوال میں آئندہ جمعے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس لیے جملہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا جس پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب یہ لٹا پٹا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو ایک جملہ ہے آپ تک اگر پہنچ جائے تو، تاکہ ساری باتیں آپ بھول بھی جائیں تو کم از کم یہ جملہ آپ تک محفوظ رہے آپ کے ذہنوں میں، تو کسی نے امام زین العابدین سے سوال کیا کہ کیا پایا آپ نے، سارا کچھ کٹوا دیا، سب شہید کرا دیے۔ امام حسین نے اپنے خود بھی شہید ہو گئے، بیٹے شہید کرا دیے، بھانجے شہید کرا دیے، بھتیجے شہید کرا دیے، اپنے سنگی ساتھی محبت کرنے والے سب لٹوا دیے، قتل کروا دیے، کیا ملا حسین کو؟ تو امام علی مقام امام زین العابدین نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھوڑی دیر رک جا اور اذان کا انتظار کر، تھوڑی دیر رک اور اذان کا انتظار کر اور پھر میں تجھے بتلاؤں گا ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ 10 منٹ گزرے، مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر، اس سائل سوال کرنے والے نے امام کی طرف دیکھا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، خاموش رہو اذان سنو، اس نے کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ چپ، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام چپ، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت امام زین العابدین نے سوال کرنے والے سے کو بلایا اور فرمایا ہم نے سب کچھ پا لیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کھویا، ہم نے سب کچھ پا لیا ہے، بس یہ آج کا دن تھا، اگر آج لفظ محمد الرسول اللہ اذان میں نہ رہتا تو میں سمجھتا ہم نے سب کچھ گنوا دیا ہے، نہیں آج بھی اگر مؤذن نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک یزید کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، میرے نانا کے نام کی اذان قیامت تک گونجتی رہے گی۔